ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 27 سے آغاز ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہی وہ لوگ ہیں. ابھی وہ لوگ کون ہیں؟ مکہ اصحاب ضلال گمراہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے، شریعت کے دائرے میں نہ تھے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے. اور عاجلہ کا تفسیر کیا ہے؟ یحبون اللذۃ العاجلہ، یعنی جلدی سے حاصل ہونے والی لذت، فوراً ہونا تو ہونا ایسا، اور اس لذت میں کا نتیجہ کیا نکلنے والا اس پر دھیان نہیں دیتے، بس حاصل کر لیں. اس کی چھوٹی سی مثال لیجیے نا، لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں، لوگ تمباکو سخت شراب پی لیتے ہیں، تو یہ وقتی لذت تو مل جاتی ہے، نتیجہ کتنا ہانیکار ہوتا ہے، بعد میں آپریشن کرانا پڑتا ہے. حکا کھانے والے کو دیکھیے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں میڈیا ہر طرح سے بتا دیتے ہیں، تو لوگ نہیں مانتے. تو یہ وقتی لذت. تو اصحاب ضلال کے بارے میں جو اعتدال کے راستے سے منحرف ہو گئے ان کے بارے میں فرماتا ہے اللہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی لذت کو، جلدی حاصل ہونے والی لذت کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اپنے سامنے اور اپنے آگے پیچھے، ترجمہ کیجیے، اور اپنے آگے پیچھے بغیر پرواہ کیے ہوئے یوماً ثقیلا، ایسے سخت دن کو چھوڑ دیے ہیں، بلا بیٹھے ہیں. یشتد الامر فیہم علیہم، جس دن ان کے اوپر سارا معاملہ سخت ہونے والا ہے، اور سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حساب و کتاب ان کو خود دیکھ رہے ہیں. وہ رات میں کبھی تکلیف ہوتی ہے، صبح تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی مدد کے لیے. وہ لوگ وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں پھنسے ہیں، اور بعض بار الموت کو، جزا کو، یوم الدین کو کا انکار کر رہے ہیں. وَكَيْفَ يَذَرُونَهُ وَيُنْكِرُونَهُ مَا أَنَا أُخْبِرُ بِهِ وَنَقْبُلُ بِتَصْدِيقِهِ. کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں، کیسے وہ چھوڑ سکتے ہیں آخرت کے تصور کو، جبکہ ہم نبیوں کے ذریعے سے خبر بار بار دے رہے ہیں اور ان کی تصدیق کا ہم حکم بھی دے رہے ہیں کہ مانو مانو، جزا حق ہے، جزا حق ہے، جو کرو گے وہ ملے گا. پھر کیسے اللہ پاک آگے غصہ نہ دیکھیں فرما رہا اس نحن خلقناہم، ہم نے تو انہیں پیدا کیا ہے، پھر بھی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا اپنی قدرت کے تقاضے کے مطابق. اے وقدرنا وجودہم اولا من احول الاشیاء واخصها وارذلها، یعنی سب سے خسیس اور سب سے رذیل چیز سے میں نے اس کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور پھر اسے یعنی وہ مخلوق کو ہم نے پورے اعضاء کو ٹھیک کیا، ان کے پورے مخلوق کو، جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہیں پر ہم نے دیا، ایک دم سیٹ اپ کیا زبردست. وَأَحْكَمْنَا مَفَاصِلَهُمْ وَأَوْصَالَهُمْ، ان کے جوڑوں کو، ان کی ہڈیوں کو، تمام کو میں نے ایک دم عدل و انصاف کے ساتھ رکھا. کیا کرنا. وَبِالْجُمْلَةِ سَوَّيْنَاهُمْ أَشْخَاصًا قَوَابِلَ لِلتَّقْلِيدِ، حاصل کلام یہ کہ ہم نے انہیں ایک ایسا شخص بنایا جو تقلید کے قابل ہو سکے. ہم نے ڈائریکٹ نہیں دیا ان کو نماز، حج، زکات وغیرہ کا حکم، ہم نے بنایا تمہیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ 5 کلو اٹھاؤ، تو 5 کلو کے لیے ہاتھ دیا ہے، پھر طاقت بھی دی ہے، تب ہم کہہ رہے ہیں اٹھانے کے لیے. کیا قدرت ہے دیکھیے. تو لیترتب علیہم الایمان والتصدیق، اور ہم نے یہ سب کیوں دیا تھا؟ تاکہ ایمان لاؤ اور تصدیق کرو تمام اعتقادات دنیا میں. وبعد ما لم يؤمنوا ولم يصدقوا عنادا ومكابرة، بعد اس کے کہ وہ لوگ یعنی اہل ضلال گمراہ لوگ نہ ایمان لائے اور نہ تصدیق کی. وجہ کیا تھی؟ عنادا ومكابرة، سرکشی تھی اور گھمنڈ. اپنے خاندانی نسب اور خاندانی شرافت کے زوم نے اسے گمراہ کر دیا.
وہ اپنے وجود پر دھیان دیتے تو کبھی جزا کا انکار نہیں کرتے. اب آگے دیکھیے غصہ دیکھیے وَإِذَا شِئْنَا اگر ہم چاہ لیں یعنی تعلق مشیتنا علی اہلاکہم وَإِسْتِئْصَالِهِمْ یعنی اگر ہماری مشیت اس کو ہلاک کرنے پر اور اس کو کچل ڈالنے پر نست و نابود کر دینے پر ہماری مشیت متعلق ہو جائے تو اہلکناہم ہم اسے ہلاک کر کے چھوڑیں گے وَاسْتَأْصَلْنَاهُمْ اور انہیں کچل ڈالیں گے. ڈاکٹر اقبال نے اسی موقع سے کہا ہے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان جی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں سے. تو ہندی کا لفظ کہا اس نے لیکن یہ سب کے لیے آل ورلڈ کے لیے. انسان اگر نہ سمجھے اپنے وجود پر دھیان نہ دے تو وہ تباہ ہو جائے گا. پھر اس کی داستان کہاں سے بنے گی؟ داستان بننے کے لیے ضروری ہے کہ داستان سمجھو. اور داستان کیا؟ داستان حیات، داستان ایمان، داستان حقیقت سب کو سمجھو تب نہ داستان میں آئیں گے. تو فرماتا ہے اللہ اگر ہم چاہ لیں تو آگے دیکھیے کہتا ہے بدلنا امثالہم تو ہم ان کی طرح یا تخلیق میں ہم انہیں بدل ڈالیں. بدلنا ہم بدل ڈالیں امثالہم ان کی مثالوں کو یعنی ان کی داستانوں کو مٹ دیں وجود کو مٹ دیں. فی الخلقۃ و جمیع لوازمہا یعنی تخلیق کو بھی ان کی ہم مٹ دیں پیدا ہی کرنا بند کر دیں گے میری مشیت کا تعلق ہے. ہاں اور لوازمات کو بھی تمہارے لیے جتنی بھی چیزیں لازم ہو سب کو ہم ایک دم ختم کر دیں بس. ارے جب کوئی نہیں تھا تو ہم تھے نا. اول ہم ہیں آخر بھی ہم ہیں کہ بیچ میں تم ہو مخلوق بن کر کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ غصہ میں فرما رہا ہے یہ اہل ضلال یہ اہل تقلید اعمیٰ اندھی تقلید کرنے والے اگر ہم چاہ لیں تو تمہیں بدل ڈالیں گے. تبدیلا حسنا بحیث یکون المبدل اللہ یہاں تک کہ جس کو ہم بدلیں گے اس کا وجود تک نہیں رہے گا جس سے بدل دیں گے. ارے واہ نہیں سمجھے آپ؟ اس کو یہ سمجھیے جیسے کہ دیکھیے موسیٰ کی قوم کو سور سے بدل خنازیر ہاں سور سے اور کیا نام ہے بندر سے بنا دیا خردۃ والخنازیر. خردۃ میں بندر اور خنازیر میں سور. اب آپ بتائیے کہ کیا سور اور بندر کو دیکھ کر کے کوئی انسان کا خیال آتا ہے؟ نہیں. تو اللہ پاک ایسے کہہ رہا کہ ہم ایسا بدل ڈالیں گے کہ بدلی ہوئی چیز کو اتنا بھول جائیں گے لوگ جس سے ہم بدلیں گے یعنی بھول ہی جائیں گے. باپ رے باپ بھائی ایک دم وہی مفہوم ہے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. یہ ہے اللہ تبارک بار بار بتکرار ارشاد فرمانے کی اصل وجہ یہ ہے بندو قبول کرو تیرا بھلا ہے. احکم الحاکمین ہمیں میرا کچھ نہیں ہے سب تیرا بھلا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں تیرا بھلا ہے. بار بار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تو 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال جو بھی عمر پانے میں اگر تو نہ مان سکا میری بات تو پھر ہم نے اس وقت میں ہم کہیں گے بار بار ہم نے کہا. اچھا بار بار ہم نے کہہ دیا تھا تو سوائے ماننے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. میں نے عقل کو بھی پیدا کیا تھا یہ بھی کہا ہے لاجک کو بھی پیدا کیا تھا یہ بھی کہا ہے. اس لیے تم نہیں مانے تو اب تمہیں بھگت نہیں پڑے. تو جزا اتنا امپورٹنٹ عنوان ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے. اس کا تصور اس کا خیال اینی ٹائم رکھنا ضروری ہے. اسی لیے گناہ سے بچ جائیں گے اور نیکی کی طرف سب تک ہوگا. بدلہ ملنا ہے تو کس کا عمل کا. اور ظاہر ہے بدلہ جب ملنا ہے تو انسان کرے گا وہی کام کہ بدلہ کا خیال ہو. یہی وجہ ہے جان بوجھ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ کا گناہ نہیں کرتا. جان انجانے میں ہو جائے الگ بات پھر بھی ندامت ہوتی پھر بھی شرمندگی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جزا کا خیال ہے. ارے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی پاک بھی شان سے ہمارا ریکویسٹ کب کریں گے جبکہ کوئی گناہ بھول سے ہوا. جان بوجھ کر گناہ کریں گے تو نبی پاک بھی ڈانٹ دیں گے. صحیح جان بوجھ کر تو بھول چوک سے پھر اگر کمی ہو جائے والنٹری میں غصے میں غضب میں تو اللہ کے رسول سے بات کریں. جان بوجھ کر کیا کریں گے اور رسول پاک کو شفیع محشر مانے رہیں گے. ایسا کیسے ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر سوری کا مطلب ہی نہیں. سوری کا جو مطلب ہوتا ہے کہ آپ نادم ہیں شرمندہ ہیں. غصے میں ہو گیا خوشی میں کوئی نہیں کرتا. خیر آگے فرماتا اللہ پاک آیت نمبر 29 میں وہ بالجملہ فاصلے کلام سنو. پھر ایک مرتبہ موقع دے رہا. دیکھیں شروع میں موقع دیا بیچ میں ڈانٹا پھر موقع دیا پھر ڈانٹا پھر ایک موقع دیا. ان هذه تذکرہ
بے شک یہ اب یہ کون یعنی جو آیتیں اخلاق عادات اطوار کو آراستہ کرنے پر بتا رہی ہیں کہ عادت کو سدھار لو اخلاق کو سدھار لو بار بار جو ہم آیتیں نازل کر رہے ہیں یہ تمہارے عادت کو سدھارنے کے لیے اخلاق و اطوار کو سدھارنے کے لیے جو دلالت کر رہی ہے یہ آیتیں تذکرہ مطلب اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت قبول کرنے کی چیز ہے قرآن پاک فمن شاء تو کون ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت قبول کرنا چاہے واہ پہلے دروازہ بند کر دیا پھر کھولا پھر بند کیا پھر کھولا پھر کھول دیا دیکھیے آخری میں شروع میں بھی دیکھیے انسان کی شروع میں کتنی اچھی تعلیم تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی ہم نے تمہیں نبی کی عظمت کی بنیاد پر ہم نے تمہارے کرامت کا تاج رکھ دیا اہل بیت کو بیچ میں لایا لانے کے بعد ان کی عظمتوں کا ایسا ترانہ ایسا مگر کر دیا توحید و سنت کے حوالے سے کیا کہنا پھر ڈانٹا پھر کھینچ لیا پھر وہاں پھر آپ دیکھیے بول رہا کہ یہ نصیحت ہے اب تو قبول کرتا نہیں اتنا بول دیا کتنے دیر سے بول رہا ہوں ایسا نصیحت کون ہے جو قبول کرے اور یہ تذکر بما فیہا جو نصیحت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے اتخذ اولا الی ربہ سبیلا جو کوئی نصیحت کو قبول کرے گا وہی اپنے رب کی طرف راستہ پانے والا ہوگا بتائیے نتیجہ بھی بتا دے رہا ہے اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں میں میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا یہ تو ڈر ہے ضرور لیکن یہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں کیا کیا کرنے والے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب تیرے پاس بلکہ یہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا ڈیٹیل تیرے پاس ہے پھر حساب نہیں لینا ڈائریکٹ بول دینا تو جنتی ہے تو جنتی ہے جنتی ہے اتنے کو جنت بھیجو اتنے کو جنت بھیجو ڈائریکٹ بول لیکن صحیح یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور برتری کو دکھانا مقصود ہے امت محمدیہ تو نہیں سمجھ سکی اپنی پوزیشن دیکھ تیری پوزیشن کیا ہے کہ تیرے نبی کی عظمت کے لیے ہم آج پورا میدان محشر سجائے یہ جلسہ ہے میدان محشر اور اس جلسے کا دلہا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو آرگنائز کرنے والا مولا تعالیٰ ہے احساس دکھانے کے لیے اللہ پاک خیر بڑی اچھی بات آ گئی تھی بیچ میں بالکل معلوم ہے ایک دم بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ تم یہاں پر سے پیسہ لیو معلوم ہے سزا دیں گے اب پوچھیں گے کیوں نہیں تم لیے ہے کیا ہے دیکھا ہے کہ لیے ہے کیا ہے جب ہم نے دیکھ لیا ہے لیے ہے تو اب تو سزا دیں گے ڈائریکٹ اور جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم ایک بار یاد کر لیے ہو تو آپ کو جزا دیں گے ڈائریکٹ نیکی دیکھ رہا ہے برائی بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر میدان محشر میں کیوں جواب ملا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے صرف حضور کس محبوبیت کی منزل پر فائز ہے اس کو دکھانا مقصود واہ تو یہ میدان دیکھیے کل کی گفتگو سے ریلیٹڈ پہلو آتے دیکھیے کل بھی کیا تھا قرآن صرف نبی کی عظمت کے لیے تھا کیونکہ توریت بھی اللہ کا کلام زبور بھی اللہ کا کلام انجیل بھی اللہ کا کلام اور بھی صحف موسیٰ صحف ابراہیم یہ سب اللہ کا کلام تو اگر اللہ اپنے کلام کی بنیاد پر اتارتا تو کلام رکھ دیتا قرآن کے ہوتا توریت بھی کو رکھ دیتا وہ کلام بھی ہے نا اللہ کا وہ بھی اس میں بھی احکام ہے لیکن اس کو ہٹا کر کے قرآن کیوں اتارا جواب ملا جو بھی کتاب کسی نبی کو جو ملتی ہے وہ اس نبی کی عظمت ہوتی تو قرآن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تو دنیا میں جہاں جو جس طرح بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ سب کوئی عظمت مصطفیٰ کا اعتراف کرتے ہیں تو اے لوگوں دنیا والوں عظمت مصطفیٰ کا اعتراف کرتے رہو کیوں اس لیے کہ تم تو یہاں چیدہ تم تو یہاں منتخب ٹولی ایک جماعت کے اعتبار سے کر رہے ہو لیکن ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی اور وہاں پر عظمت مصطفیٰ کا جلسہ میں کروں گا واہ دیکھا آپ نے سنا آج ہم لوگ دل سے ملا دل سے عظمت مصطفیٰ وغیرہ کانفرنس وغیرہ کرتے تو ایک بدعت کا فتویٰ لگاتے بدعت کا فتویٰ جبکہ ہمارے جلسوں میں لاکھ 2 لاکھ کا مسئلہ ہے پوری کائنات کے لوگ نہیں رہتے حشر میں تو پوری مخلوق رہے گی اور ان تمام مخلوق کے سامنے اگر کوئی چیز کا اظہار کیا جائے گا تو وہ حساب و کتاب نہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. مطلب آپ دیکھیے نا، جیسے میدان محشر قائم ہے، سارے انبیاء کرام پریشان ہو گئے. اب ایسے عالم میں حساب و کتاب جیسے ہی شروع کرے گا پروردگار عالم، محبوب کہاں ہے میرا؟ اب محبوب دیکھے گا کہ سر کو سجدے میں گرائے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اب جو ہے سب کو چھوڑ کر ارشاد فرمائے گا، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. ارے واہ، دیکھ رہے اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. دیکھا اب وہ جلسہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہے اور حبیب کی تعریف کر رہا ہے. حبیب سر کو اٹھائیے، جو بولنا ہے بولیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ جو کرنا ہے کیجیے. جہنم میں جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ان کو نکالیے، جنت مل جائے گی. کمال ہے. اس کو حساب و کتاب بولتے ہیں، اس کو تو عظمت محمدی کا اعلان ہو. تو لوگوں کہیں بھی دنیا میں 1,10,000 5,000 کے مجمع میں نبی کی عظمت کا جلسہ یا کانفرنس کر کے وہ بدعت کا فتویٰ نہیں، وہ پریکٹس ہے میدان محشر کہ جس مقام پر پروردگار عالم ساری مخلوق کے سامنے اس محمد کی تعریف فرمانے والا ہے. اگر اس تعریف کی سنت یہیں سے ہم پریکٹس کے طور پر ایجاد کر دیں تو پروردگار عالم جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے گا تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، خوشی ہوگی. یہ وہی مصطفیٰ نے کہ ہم نے بھی جلسہ اپنے محلے میں کیا، ہم نے بھی جلسہ اپنے سٹی میں کیا. خدا خلاصہ یہ کہ رب کو سب معلوم ہے، رب کو سب معلوم ہے کہ آپ جنتی ہوئے جہنمی، سب کو سب معلوم ہے. اور کہ صاحب بھی کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، بے شک جو مومن ہے اور نیک عمل کرنے والے وہ جنتی ہیں. وہ بول بھی دیا، سب معلوم ہے، پورا ڈیٹیل معلوم ہے. لیکن میدان محشر میں اور حساب و کتاب میں ایسا ڈرا رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا. جواب مل گیا کہ میدان محشر دنیا میں جن جن لوگوں نے عظمت محمدی کے اعتراف سے اپنی زندگی کو سنوارا ہوگا، بس اسی کے اجتماعی اظہار کا نام میدان محشر. یہاں انفرادی اظہار کر رہے تھے، وہاں اجتماعی اظہار. یہاں ہے نا الگ الگ سٹی میں الگ الگ ملک میں الگ الگ سطح، اور وہاں سارے ملکوں کے لوگوں تو جو لوگ اس نصیحت بھرے قرآن سے نصیحت کو قبول کریں گے وہی اللہ کی راہ، وہی توحید کی راہ. دیکھ رہے ہیں جو میرے وقت کی وہی اللہ کی راہ لینے والا ہے. سب کیا سمجھا؟ جو کمالات مصطفیٰ کا اقرار کریں گے وہی اللہ والے. یہ مطلب ہوا نا، کیونکہ قرآن کمالات مصطفیٰ کو حاوی ہے نا. اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ دلیل ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو جو قبول کرے گا وہی اللہ کی راہ لینے والا ہوگا. واہ اتخذ الی ربہ، اپنے رب کی طرف وہی راہ پکڑنے والا ہوگا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی شرع فی مسالک القرب والوصول الی اللہ، یعنی وہی چلنے والا ہوگا قرب خدا کی راہوں میں اور اللہ کی طرف پہنچنے میں. فتقرب نحوه بالمعاملات ثم بالاحوال والمقامات، تو وہ قرب حاصل کرے گا اللہ کی طرف عمل کر کے، پھر اپنے احوال کے ذریعے سے مقامات مختلف، جیسے طریقت ہے، شریعت ہے، نہیں شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت، یہ سب بول دے گا. ثم بالمعارف والحقائق المنتهية الى المكاشفات والمشاهدات المؤدية الى الوصول والنهايات وليس وراء الله مرمى ومنتهى. اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی پوائنٹ اپنی زندگی کا نہیں بنا سکتا. اب نہیں بنا سکتے تو اللہ کو پکڑنے کا جو پوائنٹ اللہ پاک نے رکھا ہے وہ قرآن، اور قرآن کمالات محمدی. حاصل یہی نکلا کہ جو در مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے، جو نبی پاک سے جڑ گیا ہے، وہی اللہ والا ہے، وہی اللہ کا قریب ہے. واہ، اس کو پورا کر دیتے ہیں. اس پر ایک تھوڑی سی بات اور اس پر لائی. کیا توحید ہے؟ توحید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا، ایک بنانا نہیں، ایک ماننا. ایک ماننا. اب ایک ماننا یہ توحید ہے نا، لیکن ہر ایک کو ماننا یہ توحید کے خلاف تو نہیں ہے. توجہ دیجیے، ایک ماننا کیا حیثیت ہوگی؟ اب جب ماننا ایک لفظ ہے تو اب ماننے کی حیثیت کیا ہوگی؟ کس اعتبار سے ایک ماننا، کس نوعیت سے ایک ماننا؟ ہم بھی اپنے باپ کو ایک مانتے ہیں، صحیح ہے؟ ہم اپنے باپ کو ایک مانتے ہیں، زمین کو ایک مانتے ہیں. تو کیا ہر ایک کو ایک ماننے کی وجہ سے وہ توحید
جواب ملا نہیں. توحید میں جو ایک ماننے کا پہلو ہے وہ اللہ کے معبود ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ ہی معبود ہے, معبود کوئی نہیں. اللہ ہی معبود ہے, معبود کوئی نہیں. یہ ہے توحید. اور اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں, اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے, اور اس کے بعد جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفتوں میں کوئی کتنا بھی ایک ہو جائے کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ ہے توحید کا کانسیپٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ایک ہونے کا ماننا یہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے, اور دوسروں کو بھی جو ایک مانتے ہیں یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. نبی بھی ایک ہے نا, محمد ایک ہی تو ہے, تو کیا محمد کو ماننا یہ شرک ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. تو ماننے میں نوعیت نکلی, ماننے میں کوالٹی نکلی. تو اب آپ بتایا جائے کہ یہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو لے گا, جو آیات قرآنی کو لے گا. اصل جماعت والے یہاں پر جو ہے تھوڑی سی غلطی میں مبتلا کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک بس, قرآن پڑھو بس. اب سوال یہ ہے کہ قرآن قاف را الف نون کا تو نام نہیں ہے. ایسے قرآن پڑھو کا مطلب قرآن میں کیا ہے, سمجھ رہے آپ اللہ, قرآن میں کیا ہے یہ پڑھو نا. تو اب جب قرآن میں ہے, اللہ پاک نے فرما دیا کہ قرآن میں جو بھی ہے وہ سب کمالات محمدی ہے. تب ایک ہی لفظ نکلا کہ کمالات محمدی کو مانو, اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ جو کمالات محمدی کو مانے گا وہی توحید کا علم بردار ہے, وہی اللہ کی طرف راہ لینے والا ہے. حاصل کلام کیا نکلا؟ توحید کی شان رسول پاک کے کمالات, یہی نتیجہ نکلا. اور اس میں کوئی اپنا لاجک نہیں, قرآن پاک ہے. عجیب تھنکنگ ہے لوگوں کے پاس, عجیب دماغ ہے لوگوں کے پاس, سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کیا. قرآن الحمدللہ رب العالمین سے والناس کی سین تک خالی لینگویج نہیں ہے, اس کی میننگ کیا ہے, کب کہاں کیسے کس پر کیوں نازل ہوئی, وہ سب ہے نا قرآن. اس لیے اس کو دھیان میں ہمیشہ رکھتے ہوئے کہ میدان محشر ہو, قبر ہو, برزخ ہو, دنیا کی کوئی جگہ ہو, مرنے کے بعد کی جتنی بھی راہیں ہو, ان تمام راہوں میں اگر کوئی توحید کے سہارے چلنا چاہتا ہے تو وہ توحید کے سہارے چلانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ کا اعتماد ہے, ان کے کمالات کا اعتراف ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ توحید مطلب اللہ کو چھوڑ کر کے محمد کو مانا جائے, نہیں. اللہ نے خود ایسا کمال والا ان کو بنایا کہ اللہ کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. جو چھوٹی سی بات ہے, آپ تمغہ دیں, تحفہ دیں, آپ گفٹ دیں کسی کو, تو کیا گفٹ لے کر چھوڑ دیں گے آپ کو وہ لوگ؟ نہیں 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 نہیں, آپ کو بھی یاد رکھیں کہ کس نے دیا, سمجھ رہے. تو اللہ پاک کو چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں کہ آج جتنے بھی کمالات دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اللہ تبارک و تعالی ہی کی بنیاد پر. تو کیسے ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر نبی کو زیادہ مان رہے, ارے نہیں نہیں نہیں, زیادہ نہیں مان رہے, ارے ہم تو خود لمیٹڈ ہیں, رسول پاک کے اوصاف تو انلمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. عطا کرنے والا مولا ہے. اسی لیے میں نے سنت میں کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, یعنی شمار کرنے کے عیب سے حضور کے اوصاف بری ہیں. ارے باپ رے, حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. انہوں نے صاف کہا, مطلب ہے تو اللہ اس کی کوانٹٹی کو بیان کر سکتا, ہم نہیں بیان کر سکتے. ہم صرف کمالات محمدی کا اعتراف کریں, عظمت محمدی کا اعتراف کریں, اور یہی تقاضا ہے کلام ربانی. اللہ پاک چاہتا ہی نہیں کہ تم کسی کا اعتراف کرو, بس یہی اعتراف کرو اور میری بات ماننا ہی توحید. کیا کمال ہے. تو عظمت رسالت محمدی کا اقرار توحید بنا. نبی کی جلسے جلوس, تعریف, سلام, جو بھی نبی کی تعریف سے ریلیٹڈ بات ہو, یہ توحید کے خلاف نہیں, کیونکہ رب یہی چاہتا ہے. ارے ڈیفیکلٹ وقت میں حساب و کتاب کو چھوڑ کر حبیب اعظم کی تعریف کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے غصہ کے عالم میں بھی پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق غصہ کے عالم میں نبی کی تعریف کر رہا, ہم ریلیکس ہو کر تعریف کریں گے تو بتائیے اللہ ناراض کیسے ہوگا. وہ ناراض تھا, توجہ دے رہے ہیں, حساب و کتاب لینے میں تو ناراض کی رہے گا نا, جلالگی میں تو رہے گا. وہ ناراضگی کے عالم میں, جلال کے عالم میں حبیب کی تعریف کر رہا ہے, ہم خوشی کے عالم میں تعریف کریں تو کیسے خلاف ہو سکتا ہے. یہی غلط سوچتے ہیں جماعت کے لوگ. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کمالات محمدی کے اعتراف میں ہم سب کو زندہ رکھیں. ہم سب کے آل اولاد
ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، نسلوں کو بھی بخش دے مولا، جو زندہ ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم